اپنے اس لیکچر میں ہم فزکس کے کچھ بنیادی قوانین کے بارے میں بات کریں گے۔ ان قوانین کا استعمال اور اطلاق عمومی طور پر میکینکس اور خصوصی طور پر اسٹیٹکس کے مضمون میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جس قانون کو دیکھیں گے وہ ہے نیوٹن کا پہلا قانون حرکت۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی جسم، کوئی باڈی اگر وہ حالت سکون میں ہے تو حالت سکون میں ہی رہے گی، اور اگر اسٹریٹ لائن میں حرکت کر رہی ہے تو اسٹریٹ لائن میں حرکت کرتی رہے گی جب تک کہ اس پر کوئی فورس ایکٹ نہ کرے۔ فورس ایکٹ کرنے سے وہ حرکت کرتی ہوئی باڈی یا تو اور تیز ہو جائے گی یا رک جائے گی، اور جو حالت سکون میں جو باڈی ہے وہ حرکت کرنا شروع ہو جائے گی۔ نیوٹن کا جو دوسرا قانون حرکت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مومنٹم کا جو چینج ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ فورس جو ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کو میتھمیٹیکلی اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ F = d/dt، یعنی کہ ٹائم ریٹ آف چینج آف mv۔ تو اس میں جنرلی m جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، تو F = m dv/dt۔ dv/dt جو ہے وہ ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی ہے، v ویلاسٹی ہوتی ہے، تو اس کو ایکسلریشن کہتے ہیں۔ تو F = ma۔ تو جو سیکنڈ لا آف موشن ہے، دوسرا قانون حرکت جو ہے، وہ ایک ہمیں بہت امپورٹنٹ میتھمیٹیکل ریلیشن شپ دیتا ہے کہ F = ma۔ تیسرا قانون حرکت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں to every action there is equal and opposite reaction۔ ہم نیوٹن کے تیسرے قانون کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک سسٹم ہے، سسٹم میں ایک ٹیبل ٹاپ ہے اور اس پر کوئی آبجیکٹ پڑا ہوا ہے جس کا وزن جو ہے وہ W ہے۔ تو جب بھی یہ آبجیکٹ یہاں پڑا ہوگا، یہ میز نے اس کو نیچے گرنے سے روکا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا جو ویٹ ہے جو کہ ایک فورس ہے، اس کے مقابلے میں ایک ریئیکشن فورس جو ہے وہ میز لگا رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی میں واضح کر دوں کہ اگر اس کا ویٹ زیادہ ہو جائے تو میز کا ریئیکشن فورس بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہمیشہ اپلائیڈ فورس کے برابر ہوتی ہے، یہ ریئیکشن فورس جو ہوتی ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی دکھا سکتے ہیں جیسے کہ میز ہے اور میز کے اوپر ایک فورس W جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے۔ گویا ہم نے یہ ویٹ جو ہے، یہ چیز جو ہے، یہ آبجیکٹ جو ہے، اس کو ہٹا دیا اور اس کے بدلے میں جو فورس ایکٹ کر رہی ہے وہ ہم نے شو کر دی۔ یا ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا آبجیکٹ ہے یہ ہے، اور اس کو گرنے سے روکنے کے لیے یہ ریئیکشن فورس ایکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے جہاں ہم سسٹم میں سے ایک چیز ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں فورس لگا دیتے ہیں، اس کو ہم فری باڈی ڈائیگرام کا کانسیپٹ کہتے ہیں۔ اپنے اگلے لیکچر میں ہم اس کے بارے میں مزید بات بھی کریں گے، کیونکہ فری باڈی ڈائیگرام ایک بہت اچھا ٹول ہے میکینکس اور خاص طور پر اسٹیٹکس کے پرابلم حل کرنے کے لیے۔ اگلا قانون جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے نیوٹنز لا آف گریوٹی۔ نیوٹنز لا آف گریوٹی جو ہے وہ دو ماسز کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے یا گریوٹی کی فورس ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو فورس آف اٹریکشن دو باڈیز کے درمیان میں ہے وہ ان کے ماسز کے پروڈکٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل اور ان کے ڈسٹنس کے انورسلی پروپورشنل ہے، یعنی کہ F = G m1 m2/r²، اور G کی ویلیو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہے 6.67 × 10⁻11 میٹر کیوب پر kg سیکنڈ اسکوائر۔ اگلا جو قانون ہے یا اگلا جو لا ہے وہ ہے پیرالوگرام لا آف فورسز۔ یہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی باڈی پر دو فورسز لگی ہوئی ہیں تو ہم ان کو ان کے ریزلٹنٹ سے ریپلیس کر سکتے ہیں، اور ریزلٹنٹ معلوم کرنے کے لیے ہم پیرالوگرام کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ادھر دیکھیں تو ایک باڈی پر یہ فورس F1 اور F2 لگی ہوئی ہے، تو ہم ایک پیرالوگرام اس طرح بنا سکتے ہیں جس کی جو دو سائڈیں ہیں وہ F1 اور F2 ہیں، اور اگلی جو دو سائڈیں ہیں وہ F1 کے پیرلل یعنی کہ یہ والی، اور F2 کے پیرلل یعنی کہ یہ والی سائڈ ہے۔ اور یہاں سے لے کے یہاں تک، ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک اگر ہم ایک ریزلٹنٹ فورس ڈرا کریں تو یہ ریزلٹنٹ ہے فورس F1 اور F2 کا۔ اگر فورس F1 اور F2 کسی باڈی پر ایکٹ کر رہی ہیں تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے دو کے بدلے میں ایک ہی فورس R جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے۔
یہ کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے، یہ سمپلی ویکٹر ایڈیشن کا طریقہ ہے، اور چونکہ فورس جو ہے وہ ایک ویکٹر ہے تو اگر ہم فورس F1 اور F2 کو جمع کریں گے تو ریزلٹنٹ R ہمیں ویکٹوریلی مل جائے گا۔ تو یا تو ہم فورس F1 اور F2 سے ڈیل کر لیں یا ہم ریزلٹنٹ ویکٹر R جو کہ خود ایک فورس ہے ہم اس سے ڈیل کریں۔ اگلی جو بات ہم کریں گے وہ ہے کہ پرنسپل آف ٹرانسمیسیبلٹی آف اے فورس۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی باڈی، جیسے فار ایگزامپل یہ باڈی جو ہے یہ ایکولیبریم میں ہے اور اس پر ایک فورس جو ہے ہم لیں اگر فورس F، وہ پوائنٹ A پر ایکٹ کر رہی ہے، تو فورس کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ یوں سمجھے کہ جس طرح یہ کالے رنگ کی لکیر جو ہم نے لگائی ہوئی ہے وہ اس فورس کا لائن آف ایکشن ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ فورس پوائنٹ A پر ایکٹ کرے، یہاں کہیں ایکٹ کرے یا دوسرے اینڈ پر جیسے یہاں شو کیا ہوا ہے ایکٹ کرے، اس کی جو ایکولیبریم کنڈیشن ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی کہ فورس کہاں پر ایکٹ کری ہے، کہ جب تک وہ اپنے لائن آف ایکشن پر ہی رہے۔ اگلا جو لا ہے وہ سپر پوزیشن کا لا ہے۔ وہ یہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر ایک باڈی پر ایک سے زیادہ فورسز ایکٹ کر رہی ہیں اور ہم ان کا ایفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان تمام فورسز کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ ہم ہر فورس کو باری باری لگائیں اور اس کا ایفیکٹ دیکھیں، اور سارے ایفیکٹ کو پھر ہم جمع کر لیں۔ وہ ٹوٹل ایفیکٹ جو ہے وہ تمام فورسز کا کمبائنڈ ایفیکٹ ہوگا۔ اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم لینئر رینج سے باہر نہ جائیں۔ اگلی جو بات ہم کریں گے وہ ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی، کہ انرجی نہ پیدا کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اپنی فارم چینج کرتی رہتی ہے۔ اسی بات کو دوسرے طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی باڈی میں کچھ انرجی ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گی جب تک ہم اس میں کچھ انرجی لے نہ لیں یا اس میں کچھ انرجی ایڈ نہ کر دیں۔ اگلا پرنسپل جو ہے وہ پرنسپل آف ورک اینڈ انرجی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی باڈی پر کوئی آپ ورک کریں اور اس میں وہ ڈسٹینس کچھ کور کرے تو یہ جو ہے وہ چینج ان کائنیٹک انرجی کے برابر ہوگا، یعنی کہ ورک اور انرجی بھی انٹرچینجبل ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس لیکچر میں ہم نے کچھ بنیادی قوانین کے بارے میں بات کی جن کو ہم اسٹیٹکس کے سبجیکٹ پر اپلائی کریں گے۔ تھینک یو۔